بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. جماعت پانچویں کے تعمیر اردو گرامر. تو آج ہم پیج نمبر 9 کا ریویژن کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ہم پھر سے دہرانے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ دھیان سے دیکھیں. آج میرا موضوع ہے اسم کی قسمیں، یعنی پیج نمبر 9 ہے اور چیپٹر نمبر دوسرا ہے. اس کو ہم پھر سے دہراؤں گا، آپ دھیان سے دیکھیں میرے عزیز اسٹوڈنٹس. یعنی اسم کی کہیں لحاظ سے مختلف قسمیں ہیں، اور معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. یعنی معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معنوں کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. آپ کو سوال پوچھے گا تو آپ جواب دینا ہے. معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. اب کون کون سا ہے؟ اسم معرفہ ہے اور اسم ناکرہ ہے. ٹھیک. اسم معرفہ کس سے کہتے ہیں؟ اسم معرفہ یعنی انگلش میں پراپر نام کو کہا جاتا ہے. اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز وغیرہ کا نام ہو. اس سے ہم کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اسم معرفہ کہا جاتا ہے. مثلاً کے طور پر اسم معرفہ میں قرآن شریف ہے، سورج کی روشنی ہے، کرگل کے خوبانی ہے، تاج محل ہے، عمر فروخ ہے، بارہمولہ، دہلی، تعمیر اردو گرامر، مسجد الحرام، کوہ الپس. یہ سارا ہے یعنی اسم معرفہ کی قسمیں. یعنی اسم معرفہ ہم کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو ہم اسم معرفہ کہا جاتا ہے. آپ اسم ناکرہ کس سے کہتے ہیں؟ اسم ناکرہ یعنی کامن نام کو کہا جاتا ہے انگلش میں. اسم ناکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کے نام کو ظاہر کرے. مثلاً قلم، مثلاً طالب علم، ڈاکٹر، گائے، دریا، پہاڑ، چاقو، گھڑی، مدرسہ، مسجد وغیرہ. ان کو ہم کہا جاتا ہے اسم ناکرہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں ہیں. جنس کا ہی ملف ہوتا ہے، جوٹ ہوتا ہے. جوٹ کو کہا جاتا ہے، جوڑی کو کہا جاتا ہے ہم، یعنی جنس کہا جاتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے آپ دیکھو، چاہے انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہو، ٹھیک، ہر ایک کے لیے 2 جوڑ بنایا گیا ہے. ٹھیک. ایک مذکر کے نام سے ہے، ایک مؤنث کے نام سے ہے. اب دیکھو جنس کے لحاظ سے آپ سوال پوچھے گا، جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو آپ جواب دے گا جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. یعنی جن کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، جن کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں، ایک مذکر ہے، دوسرا مؤنث ہے. اب مذکر کو مذلن بھی کہا جاتا ہے. نر جنس مذکر، نر جنس والے اسم کو مذکر کہتے ہیں. ٹھیک. مثلاً مرد، بائی، بادشاہ، بیٹا، نوکر، ہاتھی، نانا، اونٹ وغیرہ. ان کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ مذکر کہا جاتا ہے. اب مؤنث انگلش میں فینائن میں کہا جاتا ہے. یعنی مادہ جنس والے اسم کو مؤنث کہتے ہیں. مثلاً عورت، بہن، ملکہ، بیٹی، نوکرانی، ہاتھینی، نانی، لوہرن، اونڈنی، بکری وغیرہ. ان کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث کہا جاتا ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد ہے آپ کو گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک واحد ہے، دوسرا جمع ہے. واحد انگلش میں سنگولر کو کہا جاتا ہے. واحد وہ اسم ہے جو کسی اسم کے صرف ایک عادت کو ظاہر کرے. اس سے ہم کیا کہا جاتا ہے؟ واحد کہا جاتا ہے. صرف ایک نمبر کو ہم ظاہر کرے، اس سے ہم کیا کہا جاتا ہے؟ واحد کہا جاتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں، مکان ہے، ایک مکان کی نام اس میں ظاہر ہو رہا ہے. تحفہ، دوا، مدرسہ، مسجد وغیرہ. ان کو کہا جاتا ہے ہم واحد. جمع کس سے کہا جاتا ہے؟ جمع یعنی انگلش میں پلورل کو کہا جاتا ہے. جمع وہ اسم ہے جو کسی اسم کے ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے، اس سے ہم کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اسے ہم جمع کہا جاتا ہے. مثلاً آپ دیکھو، مکانات یعنی بہت سے تعداد کی مکانات یا جو مکان کی تعداد ہے. اس کی بعد آف ہے، طائف ہے، ادویہ ہے اور مدراس ہے. اس کے بعد مساجد ہے وغیرہ. ان کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جمع کہا جاتا ہے. اب اس کے نیچے ہے جمع الجمع. یعنی جمع الجمع کس سے کہتے ہیں؟ جمع الجمع اس
اسم کو کہتے ہیں جو جمع کا جمع ہو. مثلا دوا واحد ہے، ٹھیک، ادویات جمع ہے، ادویات جمع الجمع ہے، یعنی جمع کے جمع کو ہم کیا کہا جاتا ہے؟ اس جمع الجمع کہا جاتا ہے. اب اس کی بات ہے اسم جمع، یعنی انگلش میں کہا جاتا ہے کلیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے. اسم جمع وہ اسم ہے جو کسی گروہ یا مجموعہ کو ظاہر کریں. اسم جمع واحد بولا جاتا ہے، جمع نہیں. یعنی مثلا ہے روٹ ہے، فوج ہے وغیرہ، یعنی اسم جمع جو اسم کی ہی نام کو ظاہر کرے جو ایک گروپ میں آ جاتا ہے. جیسا کہ ایک کمانڈنگ آفیسر، آرمی کمانڈنگ آفیسر کی اندر بہت سے فوجی ہوتے ہیں، تقریباً 300-400 کی تعداد فوجی ہوتا ہے، لیکن ان کو ہم ایک واحد کے نام سے لیا جاتا ہے، ٹھیک. اور دوسرا اس طرح سے آپ قطار، جیسا کہ قطار ہم ایک واحد کے نام لیا جاتا ہے، لیکن اس قطار میں بہت سے گاڑی یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لین میں کھڑے ہوتے ہیں. دیکھنے میں ہم واحد کی شکل میں دکھا جاتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے اندر بہت سے لوگ پایا جاتا ہے اور بہت سے قطار، یعنی مثلا کہ تو بہت سے گاڑی کی لین ہوتا ہے، اس میں بہت سے گاڑی پایا جاتا ہے، لیکن ہم قطار یعنی ایک لین کی ہی واحد کے نام بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے ہم اسم جمع کہا جاتا ہے. اب نیچے دیکھیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. یعنی آپ سوال پوچھے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. یعنی اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد، ٹھیک. اسم مصدر کس سے کہتے ہیں؟ اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے. ایسے اسم خود کسی کلمے سے نہیں بنتے، لیکن ان سے بہت سے کلمے بنتے ہیں. ان اسموں کے آخر میں نا ہوتا ہے، مثلا لکھنا، سمجھنا، سکھانا، تیرنا، اٹھنا، دھونا وغیرہ. یعنی کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. اسم مصدر کس کو کہتا ہے؟ یعنی کام کے نام کو اسم مصدر کہا جاتا ہے، ٹھیک. پھر اسم مشتق ہے. اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو. مثلا مصدر سے ہی بنا ہو، مشتق اس کو کہا جاتا ہے. جیسے کہ پکڑنا سے پکڑ، پکڑنے والا، لکھنے سے لکھائی، لکھنے والا یعنی لکھا ہوا وغیرہ، ان کو ہم اسم مشتق کہا جاتا ہے. اسم جامد کس سے کہتے ہیں؟ آپ دیکھو، اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کام کا نام ہو، نہ خود مصدر سے بنا ہو، اور نہ ہی اس سے اور کلمے بن سکتے ہوں. مثلا پتھر، چونا، میز، کتاب وغیرہ، ان کو کہا جاتا ہے ہم اسم جامد کہا جاتا ہے، ٹھیک. عزیز اسٹوڈنٹس، تو آج میرا موضوع یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک. عزیز اسٹوڈنٹ، تو آپ ان الفاظوں کو، ان جملوں کو بار بار آپ استعمال میں لانے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک. اور تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم.